بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان ہمارے سر پر ہے اور رمضان کے مہینے میں جی چاہتا ہے کہ ہم اپنی عبادات کو سیکھیں، اپنے ہاں اعمال کو سیکھیں، معمولات کو سیکھیں اور اچھی باتیں سیکھنا چاہیے۔ بلکہ ماہ رمضان تو ماہ قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن کریم ہدایت ہے، ھدی للناس ہے، تو ہدایت والے مہینے میں علم ہدایت کو سیکھنا ویسے ہی مطلوب بھی ہے۔ لیکن ایک چیز جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو گزشتہ چند سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی مسئلے کو چھیڑا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ایک بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ہم پورا سال اپنے دینی احکام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اپنے علماء کرام سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، مفتیان کرام سے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور جناب کسی ایک کا چھوٹا سا کلپ آ جائے، کسی ایک کی چھوٹی سی بات آ جائے، یا کوئی ایسا آدمی دین سکھانا شروع کر دے جو پورا سال کیا کرتا رہا سب کو پتہ ہے، اب وہ رمضان میں آ کر بیٹھ جائے اور وہ کوئی ایسی بات شروع کر دے، تو اس میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم اس کے کان میں اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں، تو کس سے مسئلہ پوچھتے ہیں؟ معتمد علماء سے پوچھتے ہیں۔ بچہ جوان ہوتا ہے، اس کے متعلق ہمیں مسائل پوچھنے ہوتے ہیں، ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ علماء سے پوچھتے ہیں۔ بچے کی تعلیم و تربیت شروع ہوتی ہے، کس سے پوچھتے ہیں؟ معتمد علماء سے جا کے پوچھتے ہیں۔ بچہ بالغ ہوتا ہے، اس کے مسائل سیکھنے کس سے؟ معتمد علماء سے جا کے پوچھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت بھی علماء سے ہم اس کا نکاح پڑھواتے ہیں۔ ہماری زندگی بھی اسی طرح چل رہی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اب سوشل میڈیا کے دور میں کسی ایک نے کوئی بات کی اور وہ کس بیک گراؤنڈ کا یہی پتہ نہیں، اور اس نے کوئی ایک کتاب کھولی، کوئی ایک مسئلہ کھولا اور بیان کر دیا، اور اس کو پوری تفصیل ہی نہیں پتہ، اور اس نے آگے پیش کر دیا، اور اب جو ہے اس سے معاشرے میں ایک انتشار کی صورت ہو جاتی ہے۔ لوگ جو ہے وہ مختلف لوگوں کو شیئرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی اس سے احتیاط کریں، رمضان کو ضائع نہ کریں، رمضان کو قیمتی بنائیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، آپ پر نبوت کو ختم کر دیا۔ اب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور حضرات تابعین تبع تابعین رحمہم اللہ نے اس دین کو محفوظ کیا، امت تک پہنچایا۔ یہ پورا سلسلہ چلتا رہا ہے، اور یہ پورے علوم نبوت، قرآن، حدیث اور فقہ، جس کو ہم مجموعے کو ہم شریعت اسلامیہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ محفوظ ہو کر ہم تک پہنچائے۔ اور یہ جو چاروں مسالک ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، یہ اہل سنت والجماعت کے چار بڑے مسلک ہیں، اور یہ سارے کے سارے قابل اعتماد ہیں۔ ہمیں ان کا احترام ضروری ہے، اور ان کی جو آراء، جو مسائل ہم تک پہنچے اس پر اعتماد ضروری ہے۔ اب ہم چونکہ پاکستان کے رہنے والے ہیں، یا جو جس خطے کا رہنے والا ہے وہاں پر ان کے علماء موجود ہیں، ان سے جا کے مسئلوں کو سیکھیں۔ کیوں رمضان خراب کرتے ہیں؟ کبھی کوئی تراویح کے مسئلے کو چھیڑ دیتا ہے، کبھی کوئی سحری کے مسئلے کو چھیڑ دیتا ہے، کبھی کوئی اذان پر کھانے پینے کے مسئلے کو چھیڑ دیتا ہے، کبھی کوئی وطر کے مسئلے کو چھیڑ دیتا ہے، کبھی کوئی کسی اور مسئلے کو چھیڑ دیتا ہے۔ ہمارے لوگ پھر متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، ہم اب تک کیا کرتے رہے تھے، یہ تو کیا بتا رہے ہیں۔ بھائی آپ کو جو یہ بتا رہا ہے، کیا یہ احادیث ان بڑوں کے سامنے نہیں تھی؟ اور یہ 1400 سال تک جو دین چلتا رہا، کیا اس وقت یہ حدیث نہیں تھی؟ یہ کتاب بھی تو جب لکھی گئی تو اس وقت کے حضرات کے سامنے آئی، اور اس کتاب میں جو حدیث منقول ہوئی وہ بھی تو پیچھے سے جو حضرات نقل کرتے رہے ان کے سامنے بھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اداؤں کو، تمام اعمال کو محفوظ کیا، اور مختلف مسالک میں وہ سب چیزیں اب عمل میں وجود میں آ گئیں۔ تو ہم جس مسلک کو
سامنے رکھتے ہیں، جس فقہ کو فالو کرتے ہیں اس کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے علماء پر اعتماد کریں، مستند علماء کو سنیں، معتمد مفتیان کرام سے مسائل پوچھیں، ادھر ادھر کے چکر میں نہ پڑیں جس کی وجہ سے ہمارا رمضان بھی خراب ہو۔ اور مشائخ سے ایک بات سنی ہے کہ رمضان کا مہینہ جس خیر کے ساتھ گزرتا ہے، جن اعمال کے ساتھ گزرتا ہے، پورا سال اسی طرح لگتا ہے، اور جس برائی کے ساتھ آدمی کا گزرتا ہے تو پورا سال اسی برائی میں لگا رہتا ہے۔ رمضان کو قیمتی بنائیں، دین سیکھنے میں لگیں، علوم نبوت کو سیکھنے میں لگیں تاکہ ہمارا رمضان قیمتی بنتا چلا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com